ان دونوں کے اندر نیکی کے لیے ایک مثبت جذبہ محرکہ بھی ہے اور بدی سے بچنے کے لیے ایک منفی جذبہ محرکہ بھی ہے۔ اللہ کی محبت، لو آف گاڈ، ٹو پلیز اللہ، اللہ کو راضی کرنا، رضائے خداوندی کو اپنا مقصود بنا لینا، یہ جذبہ محرکہ ہے جس کے تحت انسان نیکی کرے، بھلائی کرے، خیر کرے، یہ مثبت جذبہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی منفی پہلو بھی، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان نیکی کا کام کرے، بدی سے رکے۔ اسی طرح جذبہ آخرت جو ہے، ایمان بالآخرہ، تو جنت کی طلب میں نیکی کا کام کرنا اور دوزخ سے بچنے کے لیے بدی سے بچنا، تو گویا کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ دونوں میں مثبت پہلو بھی ہے، منفی بھی ہے۔ لیکن عام طور پر ایمان باللہ کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ منفی جذبے، مثبت جذبے کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعتاً صاحب ایمان ہے ان کے اندر شدید ترین تمام محبتوں سے زیادہ قوی محبت اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی محبت کے تحت کوئی کام کرنا اور صرف آخرت کے جزا کے لیے اور آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے کرنا، اگر یہ جذبہ محرکہ نہیں ہے تو چاہے کوئی عمل کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آتا ہو، وہ نیکی نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنے میں نیکی نظر آئے گی، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، اپنے تقویٰ اور دینداری کا روب گانٹنا چاہتا ہے، لہذا یہ نماز پڑھنے کا فعل بھی اللہ کے نزدیک شرک ہے۔ من صلی یرائی فقط اشرک، حضور نے فرمایا جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے خیرات اور صدقہ اور لوگوں کے لیے جو ہے کوئی ان کی امداد کے کام کیے دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کیا۔ بظاہر نیکی کے کام ہے، چوٹی کے کام ہے، نماز بھی، روزہ بھی، صدقہ بھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں شرک قرار دے رہا۔ کیوں؟ کہ وہ جذبہ محرکہ پیچھے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں پر اپنی نیکی کا اور دینداری کا روب گانٹنا ہے۔ اس اعتبار سے نیکی کی بحث میں اولین بحث ایمان کی آئی ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل میں تو نیکی اس کی ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت پر۔ یعنی اللہ کی محبت سے کم تر درجے میں اگر کوئی قابل قبول جذبہ محرکہ ہے تو اخروی جزا ہے، دنیا میں اس کام کا کوئی اجر مطلوب نہ ہو۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں دنیاوی اجر کے لیے تو وہ کاروبار ہے۔ اب ظاہر بات ہے دکاندار دکانداری کر رہا ہے تو دنیاوی اس کو منافع مطلوب ہے، اسی کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کوئی حرام شے نہیں ہے۔ لیکن آپ نیکی کا لبادہ اوڑھیں اور بظاہر نیکی کا کام کر رہے ہو اور اس میں دنیا داری مقصود ہو، اس میں دنیاوی نفع اور دنیاوی فوائد مطلوب ہوں، تو یہ معاملہ جو ہے یہ در حقیقت عبادت خدا کی ہے۔ یہاں پر تو نوٹ کرنا پڑے گا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے یا کمتر درجے میں اخروی جزا و سزا، اس کے سوا کوئی اور جذبہ محرکہ نہ ہو۔ یہاں سے اس مسئلے کا حل بھی ملتا ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کفار بھی بہت سے ہوتے ہیں، بہت نیکی کے کام کرتے ہیں، پن کے ثواب کے کام۔ یہ ہمارے ہاں گنگا رام اتنا بڑا ہسپتال بنا کے چلا گیا اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں، فاؤنڈیشنز قائم کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ تجزیہ کیجئے ان کا جذبہ محرکہ کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ظاہر بات ہے کہ انسان حیوان عاقل ہے، اس کا کوئی فعل اور عمل بغیر مقصد کے نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ مقصود ہے۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، تو مقصود کیا ہے؟ کوئی دنیاوی شہرت ہے، دنیا میں اپنے لیے وہ نام پیدا کرنا چاہتا ہے دنیا میں، اور آج کل تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، فاؤنڈیشنز بنا دیے گئے تاکہ انکم ٹیکس میں ہمیں ریلیف مل جائے، فلاں جگہ سے ہمیں فائدہ ہو جائیں گے، سرکار دربار میں رسائی ہو جائے گی، اس کے لیے بلائیں گے، صدر کو بلائیں گے، گورنر کو بلائیں گے، یہ ذریعہ بن جائے گا ہمارا ان تک پہنچنے کا۔ لیکن یہ سارے موٹیوز اگر ہیں تو یہ نیکی کے کام نہیں ہے۔
قرآن مجید میں 3 مقامات پر واضح کیا گیا ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو تو نیکی کے اعمال جو ہیں، ایک جگہ فرمایا ہے سراب کے مانند ہے، جنہیں پیاسا جو ہے پانی سمجھتا ہے، حقیقت میں پانی نہیں ہوتا۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وہ راکھ کے ڈھیر کے مانند ہوئے کہ جس پر ذرا سی تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے تو راکھ بکھر جاتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان جو نیکیوں کے ڈھیر لوگ لے کر آئیں گے، ایسی نیکیاں، ریاکاری والی نیکیاں، لوگوں کو دکھانے والی نیکیاں، جن کی پشت پر اصل ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں تھا، تو اس کو یہ ہے کہ قدمنا الی ما عملوا من عمل جعلناہ ھباء منثورا، جیسے کہ ٹھوکر مار کر اور ہوا میں ان کو اڑا دیا جائے۔ تو سب سے پہلی بحث نیکی کے ضمن میں کیا ہے؟ جذبہ محرکہ، نیت کی تصحیح، جس کے لیے کہ بڑی مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات انما لکل امرئ ما نویٰ، نیکیوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی کہ اس نے نیت کی ہوگی۔ نیت درست ہے تو وہ عمل نیکی کا ہے، نیت درست نہیں ہے تو چاہے وہ بظاہر کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آ رہا ہو، اعلیٰ کے میزان میں اس کی دھیلے کی وقت نہیں۔